بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيب الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث مبارک منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمہ فی قلبہ، کہ جو کوئی بندہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ حکمت، دانائی اور سمجھداری اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ، اور حکمت کے بول اللہ اس کی زبان پر چلا دیتے ہیں۔ وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، اور اللہ جل شانہ دنیا کے عیوب اس کی نگاہ کے اندر اس کو دکھلا دیتے ہیں، اس کی دنیا کی بیماری اور دنیا کے علاج کو بھی دکھلا دیتے ہیں۔ وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اور بالآخر اللہ جل شانہ سے دنیا سے سلامتی کے ساتھ جنت کی طرف، دار السلام یعنی سلامتی کے گھر کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک کا بنیادی مقصد دنیا کی بے حیثیتی اور دنیا کی بے وقعتی کو بتلانا اور دنیا سے بے رغبتی دل کے اندر پیدا کر دینا۔ ما زہد عبد فی الدنیا، کہ جو کوئی شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں، دنیا کا مال و متاع ایک ضرورت کی چیز ہے، اور ضرورت کی چیز کو بقدر ضرورت رکھنا چاہیے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی مثال دی، آدمی جیسے کشتی میں سفر کر رہا ہو، تو کشتی میں جب سفر کرتا ہے تو پانی اس کے باہر ہوتا ہے، کشتی کے نیچے ہوتا ہے۔ تو جب تک پانی کشتی کے باہر ہو، کشتی کے نیچے ہو، کشتی چلتی رہتی ہے، سالم رہتی ہے، محفوظ رہتی ہے۔ لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے، کشتی بھر جائے پانی سے، تو کشتی بھی ڈوب جائے گی، انسان بھی جو اس میں سوار ہے، اس کا مال و متاع سب ڈوب ڈاب جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہی حال دنیا کی ہے کہ دنیا جب تک دل سے باہر رہتی ہے، انسان کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہتی ہے، انسان چلتا رہتا ہے، اور وہ اس کے لیے تباہی بربادی کا سبب ذریعہ نہیں بنتا۔ لیکن یہی دنیا کی محبت جب دل میں بیٹھ جائے، دل میں پیوست ہو جائے کہ دنیا ہر چیز سے عزیز لگنے لگے، دنیا اور اس کا مال و متاع اور اسباب ہمیں اللہ کے حکموں سے بھی زیادہ عزیز لگنے لگے، اللہ کے حکم کے آگے ہم نہ سود کو چھوڑ سکیں، اللہ کے حکم کے آگے ہم ناجائز کاروبار کی شکلوں کو ترک نہ کر سکیں، اللہ کے حکم کے آگے مالی حقوق ادا نہ کر سکیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا اب دل میں بیٹھ چکی ہے۔ جس دل میں رب کو ہونا چاہیے تھا، اللہ اس کے رسول کو ہونا چاہیے تھا، وہ دل دنیا سے بھر چکا ہے۔ یہی آدمی کی ہلاکت اور بربادی کا باعث و سبب بن جاتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، دنیا کی وقعت اور حیثیت کو دل میں جگہ نہیں دیتا، ایک ضرورت کی حد تک اس کو اختیار کرتا ہے، ضرورت کو بقدر ضرورت اپناتا ہے، تو اللہ جل شانہ کیا اس کو ثمرات کیا عطا کرتا ہے، وہ اس حدیث میں بیان فرمایا گیا
کہ الا انبت اللہ الحکمت فی قلبی، اللہ حکمت، دانائی، سمجھداری اور شعور اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں، وہ حکیم اور دانا ہو جاتا ہے، شعور آ جاتا ہے۔ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ، اللہ حکمت کے بول اس کی زبان پر چلا دیتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے جو بیانات میں تاثیر ہوتی ہے اور ان کی زبان سے نکلنے والے سادہ سے الفاظ بھی دل میں گھر کر جاتے ہیں، اس کا ایک بڑا بنیادی سبب دنیا سے بے رغبتی ہوتی، کہ جب دنیا سے دل ان کے کٹے ہوئے ہوں تو پھر حق تعالیٰ سے ان کے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ بول ان کی زبان سے نکلتا ہے جو اللہ نکالنا چاہتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، سرائیت کر جاتے ہیں، اثر کر جاتے ہیں۔ تو اللہ انبت اللہ الحکمت فی قلبی، اللہ حکمت اس کے دل میں، دانائی، سمجھداری اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا محض دھوکے کا گھر ہے، ہمیں تو نگاہوں سے یہ دنیا اتنی آراستہ پیراستہ، حسین اور خوبصورت نظر آ رہی ہے، جبکہ ابھی ہم دھوکے میں پڑے ہوں، ہمارے دل میں بھی غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، آنکھوں پر بھی غفلت کی چادر ہے۔ جب انسان دنیا سے بے رغبتی کرے گا، اللہ دلوں میں پڑے ہوئے پردے کو ہٹائے گا، اور جب دل میں پڑے پردہ ہٹ جاتا ہے تو پھر حکمت اور دانائی آتی ہے۔ انطق بہا لسانہ، اللہ زبان میں بھی حکمت کے بول ڈال دیتے ہیں۔ وبصر عیب الدنیا، اور اللہ دنیا کی خرابیاں، دنیا کی بیماریاں، دنیا کی عیوب اس کی نگاہ میں واضح کر دیتے ہیں۔ ودواءہا، اور دنیا کا علاج بھی اس کو بتلا دیتے ہیں۔ وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اور آخری نتیجہ سلامتی کے ساتھ دنیا سے نکل کر دار السلام یعنی سلامتی والے گھر کی طرف بندہ نکل جاتا۔ دار السلام کا لفظی ترجمہ سلامتی والا گھر کے آتے، اس سے علماء جنت مراد لیتے ہیں، کہ اس سے مراد جنت ہے کہ وہ سلامتی والا گھر ہے، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی حاجت مند، ضرورت مند، کوئی محتاج نہیں ہوگا، کسی کو دنیا زیادہ ملے، کسی کو کم ملے، یہ تقسیم کار بھی نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے بقدر عطا کرے گا۔ تو یہ دنیا کی بے رغبتی کے فوائد ہیں۔ اللہ جو ہے عقل سلیم عطا کرتا ہے، آنکھوں پہ، دلوں پہ پڑا ہوا پردہ اٹھا لیا جاتا ہے، جب تک کہ اس دنیا کو بقدر ضرورت انسان استعمال کرے، دل میں جگہ نہ دے۔ دنیا کی دل میں جگہ گھر کر جانے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی حکموں کے آگے دنیا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ جب یہ مشکل لگنے لگے تو سمجھ لیں کہ بس دنیا جو ہے دل میں اس نے گھر کر لیا ہے، ہمارے دل کے اندر داخل ہو گئی۔ لیکن اگر یہ مشکل نہ لگے تو پھر خوشخبری ہے، اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو باہر ہی باہر رکھا ہے، دل میں اس کو پیوست اور راسخ نہیں کیا کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کا حکم توڑنا ہمارے لیے مشکل ہے، دنیا چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جاتی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔